السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن متعلما أو معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا. کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک ہمارا یہ بدن ہے اور دوسری ہماری روح ہے. اچھا، پھر یہ بدن جو بنا ہے یہ مٹی سے بنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا بدن اللہ نے بنایا، خاکی پتلا آپ کا تیار فرمایا، مٹی سے بنا. اور ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اور نطفہ غذا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا مٹی سے آتی ہے. تو انسان کا جو بدن ہے وہ بدن مٹی سے بنا ہے، اور روح جو بنی ہے وہ اللہ کے حکم سے بنی. قرآن نے ایک جگہ کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے کہ روح کیا چیز ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح پروردگار عالم کا حکم ہے. روح اتنی لطیف ہوتی ہے، اتنی نورانی ہوتی ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتی. ہم سب میں اس وقت روح موجود ہے نا؟ سب میں روح موجود ہے، نظر آئی کسی کو؟ اور ہمارے روح کے نکل جانے کی علامت یہ ہے کہ ہم لاش بن جاتے ہیں. اس وقت جو روح نکلتی ہے نظر آتی ہے کسی کو؟ روح انتہائی لطیف اور نورانی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے. اچھا، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آئی بھی ہے اللہ کے حکم سے. اس کا تعلق باری تعالیٰ کے حکم سے ہے، آسمانوں سے اس کا تعلق ہے. فرشتے اس کو لے کر بھی آتے ہیں اور فرشتے ہی اس کو لے کر جاتے ہیں. اب یہ بات سمجھنا کہ ہمارا جو بدن ہے، اس بدن کی ضروریات کیا ہے؟ ہماری بیسک نیڈز کیا ہیں بھائی؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہماری بنیادی ضروریات ہے نا. اور ہماری جتنی محنت ہے صبح سے لے کر کے شام تک، اور جتنی ہم تگودو کرتے ہیں دنیا کمانے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، ان ساری محنتوں کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو یہی تین چیزیں:
روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں. اور یہ جو ضروریات ہیں یہ انسانی بدن کی ضروریات ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بہت دور سے بات لا رہا ہوں. یہ انسانی بدن کی ضروریات ہیں. بدن بنا مٹی سے، بنانا مٹی سے، اور اس کی جو ضروریات پوری ہو رہی ہے انہی چیزوں سے پوری ہو رہی ہے جو مٹی سے بنی ہوئی ہیں. غذا کس سے بنی ہوئی ہے؟ مٹی سے. روٹی مٹی سے. کپڑا کس سے بنا ہوا ہے؟ اون سے. اون کہاں سے نکلا؟ درخت سے. درخت کہاں سے بنا؟ مٹی سے. اور مکان جو ہے، یہ مکان کس سے بنتا ہے؟ مکان مٹی پر بنایا جاتا ہے، مٹی سے بنایا جاتا ہے. تو یہ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ ضروریات ہیں جو ہمارے بدن کی ضرورت ہے. لیکن ہم میں ایک دوسرا پارٹ ہے، روح. اس کی کیا غذا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ پیدا ہونے سے لے کر کے آخری دم تک ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہماری فکریں اور ہماری تگودو، ساری کی ساری چیزیں کس کے پیچھے ہو رہی ہیں؟ بدن کے پیچھے. حالانکہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بدن مرنے کے بعد مٹی کے حوالے ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مٹی سے بنا، مٹی سے اس کی ضروریات پوری ہوئی اور مٹی ہی میں جا کر کے یہ مل جائے گا، حوالے کر دیا جائے گا. قرآن نے کہا، اور ہم لوگ جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو ایک دعا پڑھ کر کے کچھ ڈھیلے وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، مٹی سے. وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو دوبارہ لوٹنا ہے. قبر میں لوٹنا اسی کا مطلب ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور جب میدان قیامت میں بلایا جائے گا اسی قبروں سے نکل کر کے پہنچیں گے. تو ہمارے بدن کی بناوٹ مٹی سے، پیدائش مٹی سے، ضروریات مٹی سے پوری ہو رہی ہے، اور پھر یہ بدن اخیر میں جا کر کے مٹی ہی میں مل رہا ہے. لیکن ہمارا جو دوسرا حصہ ہے اور اصل حصہ وہی ہے. اصل جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نا بدن کے ساتھ، وہی ہمارے لیے اصل ہے. جب تک وہ ہمارے جسم میں ہے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں گے لیکن بچانے کی کوشش کریں گے نا. جتنا ہو سکتا ہے وہ روح کے رہنے تک کوشش ہے. جب روح نکل گئی، چاہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ آسائش کے اندر رہے ہوں، چاہے آپ کے چاہنے والے لاتعداد رہے ہوں، چاہے آپ کے لیے مر مٹنے والے کروڑوں رہے ہوں، اب ان کی نگاہ میں آپ کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ تجہیز و تکفین کر دی جائے، آخری منزل پر پہنچا دیا جائے. اس روح کے نکلنے کے بعد اس بدن کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو لے جا کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. میرے بزرگوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی کی محنتوں کا مرکز اس بدن کو بنایا، اس کی ضروریات کو بنایا، حالانکہ یہ خاکی ہے، خاک میں ملنے والا ہے. اور ہماری جو اصل چیز ہے روح، نہ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ کی، نہ اس کی غذا کیا ہے معلوم کی، حالانکہ یہی روح مرنے کے بعد یا تو علیین میں جائے گی یا پھر سجین میں جائے گی. اور اچھا، پھر ایک اور چیز بھی غور کرنا کہ بدن کو جب آپ قبر میں اتار دو گے تو
10 دنوں کے بعد سارا بدن پھٹ جائے گا، ہاتھ الگ ہو جائیں گے، پاؤں الگ ہو جائیں گے، آنکھیں پھوٹ کر کے چہرے پر بہہ جائیں گی، بال نکل جائیں گے، چہرے کا پورا گوشت قبر کے کیڑے اور مکوڑے کھا لیں گے، اب اس کے بعد صرف ہڈیاں رہیں گے۔ تو بدن تو ختم ہو گیا نا، بدن تو ختم ہو گیا نا، پھر قبر کے اندر ثواب و عذاب کا تعلق کس سے ہے؟ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہیں گی جو 7ویں آسمان پر، اور بد لوگوں کی روحیں سجین میں رہیں گی جو 7 زمین کے نیچے۔ قرآن نے کہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی سجین، یا ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہیں گی، بد لوگوں کی روحیں سجین میں رہیں گی۔ تو روح تو یہاں ہے یا وہاں ہے؟ اور قبر کے اندر جو بدن ہم نے دفنایا ہے وہ چند دنوں کے بعد میں مٹی میں مل گیا، اس کا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں، اور ہڈیاں بھی اخیر میں گل کر کے مٹی میں مل جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں بہتر۔ تو پھر قبر کا ثواب اور عذاب بھی تو ہے۔ قرآن نے کہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جہنم کی آگ، قبر کا عذاب ان پر پیش کیا جاتا رہے گا صبح و شام۔ مراد قبر کے اندر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روح چاہے علیین کے اندر ہو، روح چاہے سجین کے اندر ہو، اس روح کا ایک کنیکشن قبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس روح کا ایک کنیکشن قبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی کنیکشن کے وجہ سے قبر کا ثواب اور عذاب اس میت کو محسوس ہوتا رہتا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر جنت کی نعمتوں کا حاصل ہونا یہ بھی برحق ہے، لیکن اس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے جو روح چاہے علیین میں ہو چاہے سجین میں ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اصل روح ہے، ثواب اور عذاب کا جو کچھ احساس ہے اسی روح کے ساتھ ہے، اور ہم نے اپنی روح کو ہی صاف کرنا، اپنے روح کی فکر کرنا، اپنے روح کی گویا یوں سمجھیے کہ اس کو جلا بخشنا، روح کے اندر تازگی پیدا کرنا، اس کو اچھا بنانا، ہم نے یہی چھوڑ دیا۔ ساری محنتوں کا ہمارا جو نچوڑ ہے وہ ہمارا یہ بدن اور بدن کی ضروریات۔ حالانکہ چاہے بدن کتنا ہی بہتر بناؤ، وقت کے ڈھلتے ڈھلتے یہ بدن بچپن میں جو چہرہ تھا وہ جوانی میں نہیں ہے، جوانی میں جو چہرہ تھا وہ ادھیڑ عمر میں نہیں ہے، ادھیڑ عمر میں جو چہرہ تھا وہ بڑھاپے میں نہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہوگا لیکن اس کا بھی وہی حال ہوگا جو آپ کے سامنے میں نے ابھی کہا۔ تو اصل ہمارے لیے جو چیز ہے وہ روح ہے، اور یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے حکم سے آئی ہے، آسمانوں سے آئی ہے، فرشتہ لے کر آیا ہے، اور میں نے کہا لے کر بھی فرشتے ہی جائیں گے، لے کر بھی فرشتے جائیں گے۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بدن کی ضروریات، بدن کی غذا کا تو علم ہو گیا، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا میرے بزرگوں اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی اطاعت ہے، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے، روح کی غذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہے، یہ ہے ہمارے روح کی غذا۔ جب نطفہ رحم مادر میں پہنچتا ہے اور جب اس کے اندر روح ڈالنے کا وقت آتا ہے، فرشتہ روح لے کر آتا ہے، اور روح کو جسم کے اندر ڈالنے سے قبل 4 سوال کرتا ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا، اللہ رب العزت سے 4 باتوں کے متعلق پوچھتا ہے، میل یا فیمیل،
یہ جو لوتھڑا بنا ہوا ہے یہ میل بنے گا یا فیمیل بنے گا، مرد یا عورت، نیک یا بد، نیک یا بد، عمر کتنی، رزق کتنا؟ جب ان 4 سوالوں کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے مل جاتا ہے، جب اس کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، اور روح لے کر آیا ہے فرشتہ آسمانوں سے۔ تو آسمانی علم جو اللہ نے بھیجا ہے میرے بزرگوں، وہی علم اس روح کی غذا ہے۔ آسمانی علم جو اللہ نے بھیجا ہے وہی علم اس روح کی غذا ہے، اور آسمانی علم ذکر بھی ہے، آسمانی علم قرآن بھی ہے، آسمانی علم اللہ کی اطاعت بھی ہے، آسمانی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کی اتباع اور پابندی بھی ہے۔ اور یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ بھی اسی روح کی غذا ہے۔ یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ دین کی تعلیم بھی اسی روح کی غذا ہے۔ میرے بزرگوں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ آج دینی تعلیم کے پڑھانے کے سلسلے میں، دینی تعلیم سے اپنی اولاد کو وابستہ کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کا ایک عجیب رجحان ہو گیا ہے کہ صاحب مولوی بنا تو کیا کرتا، کتنا کماتا، مولوی بنا تو کیا کرتا، کتنا کماتا۔ میرے بزرگوں، میں آپ کو ایک بتاؤں، مقدر ہے دنیا، دنیا مقدر ہے، اور اس کے ساتھ کوشش بھی ہے۔ دنیا مقدر ہے بول کے گھر میں عیدی بن کے نہیں بیٹھنا ہے، جو کام آپ سے ہو سکتا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ مقدر ہے لیکن کوشش ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لو اس وقت کے حالات میں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں رکھنے والے، لاک ڈاؤن کے بعد جو حالات ہوئے ہیں ملک کے، بڑی سے بڑی ڈگری ہے مگر وہ خاموش، اس کے پاس کوئی روزگار نہیں۔ پرائیویٹ جابز کرنے والے کتنے ایسے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن دین کی جو ڈگری ہے آپ یقین جانیے گا، قرآن کا حافظ بن جانا، قرآن کا عالم بن جانا، دین کے علوم کو محفوظ کر لینا، یہ ایسی ڈگری ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بھی اس کی زندگی کو نورانی اور بہترین بناتے ہی ہیں۔ آخرت کا تو وعدہ ہے، آخرت کا تو وعدہ ہے، طے شدہ ہے۔ ایک جگہ ایک بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، بڑی عجیب بات، یعنی اس سے اندازہ ہوگا کہ علماء کی اور علم دین حاصل کرنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا اس امت کا ایک گنہگار ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں۔ اس کے پاس سوائے اقرار کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ مانتا چلا جائے گا، جی ہاں یہ میں نے ہی کیا ہے، یہ میرا ہی عمل ہے، یہ میرا ہی گناہ ہے، ساری چیزیں مانتا چلا جائے گا۔ اخیر میں جب اس کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اب اس کو ایک ڈر اور خوف ہوگا کہ اب تو میرا کام ہو گیا، اب تو میرا کام ہو گیا، یعنی میرے لیے جہنم طے ہے، اتنے گناہ ہیں میرے، اتنے گناہوں کے دفتر اللہ نے میرے سامنے کھول دیے ہیں، اب کیا میرے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، لہذا اب تو میرا کام ہو گیا۔ اس کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو روکو، اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے علم دین حاصل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ یا اللہ میں نے حاصل نہیں کیا۔ کسی کو حاصل کروایا؟ وہ جواب دے گا کہ یا اللہ میں نے یہ بھی کام نہیں کیا۔ اچھا کیا کسی علماء کی، اللہ والوں کی صحبت اور مجلس میں رہے ہو، گئے ہو؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے یہ بھی کام نہیں کیا، نہ علم حاصل کیا، نہ کسی کو علم سکھایا یا اس کا کوئی ذریعہ بنا،
اور اس کے بعد کہا کہ علماء کی مجلس اور ان کی صحبت میں رہے ہو، کہے گا کہ وہ بھی نہیں۔ کہا کسی علماء یا کسی عالم سے محبت کی ہے، محبت کی ہے، یعنی دل کے اندر ان کا ادب احترام ملحوظ رکھا، وہ کہے گا اے اللہ وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام یہ دیکھنا کہ کسی عالم کے نام جیسا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ اس بندے کا جس کا گناہوں کا دفتر کھل گیا ہے، اس بندے کے نام کو دیکھو کہ کسی عالم کے نام سے اس کا نام میچ ہو رہا نہیں ہو رہا، یعنی جو نام اس کا ہے وہی نام کسی عالم کا بھی ہے یا نہیں ہے۔ میچ کر کے دیکھا جائے گا کہ ہاں اے اللہ اس کا نام تو فلانے عالم سے ملتا ہے، وہ فلانے علاقے کے اندر یہ انہوں نے دین کی خدمات انجام دی ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تجھے محض اس بنیاد پر کہ تو نے ایک عالم کے نام پر اپنا نام رکھا، جا تیری مغفرت کر دی میں۔ اتنا بڑا مقام ہے علماء کا اور علم دین کے حاصل کرنے اور کرانے کا۔ تو میرے بزرگوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوال کا مہینہ عموماً مدارس کے کھلنے کا مہینہ ہوتا ہے، مدارس کھلتے ہیں۔ ہماری گھروں کے اندر 3 4 جو اولادیں ہیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں، ان اولادوں میں کم از کم ایک اولاد کو طے کر دو کہ اس کو حافظ اور عالم بنانا ہے۔ اور میں آپ کو علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہ اب تو مسلمانوں کے ہر گھر میں کسی نہ کسی عالم کا، کسی نہ کسی ایک حافظ کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، فرض کا درجہ ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دین کا رہبر رہے گا، اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے واقف کروانے والا رہے گا، اس لیے کہ وہ ہمیں دین کے متعلق صحیح بات اور صحیح مسائل بیان کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میری آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے گھر میں ایک بچے کو للہ وقف کر دو، للہ وقف کر دو، اس کو حافظ، عالم اور دین کا اچھا واقف کار بناؤ، دین کا اچھا واقف کار بناؤ۔ اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ آنے والے ادوار میں شاید ایسا ممکن ہو کہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی اور دین کے علوم کو سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں ہمیں جو اس وقت میں آزادی ہے، شاید وہ آزادی باقی رہے یا نہ رہے۔ پوری ہوش مندی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آزادی اس وقت میں مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانان ہند کو حاصل ہے، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ نہ کرے، اگر ایسے حالات بن جائیں تو کم از کم ہمارے گھر کے اندر ایک عالم، ایک حافظ ایسا ہو جو اپنے گھرانے کے بچوں کو تو دین سکھا سکے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کا کیا حال ہو رہا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے۔ مساجد کا کیا حال ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بڑی کوڑن ہے ہمیں۔ مساجد کا کیا حال ہو رہا ہے، مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو بڑی کوڑن ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن وجہ ہم نے کبھی غور کی کہ آخر اس کام تک پہنچنے کی وجہ اور علت کیا ہے؟ میرے بزرگوں، مجھے معاف کریے گا، ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، دشمنوں نے برباد کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، دشمنوں نے ان گھروں کو نعوذ باللہ برباد کرنا شروع کر دیا۔ اور ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس ڈگر پر اس وقت ملک کا حال ہے۔ اگر مسلمان دین سے اور مساجد سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے، مسلمان اگر علوم دینیہ کو حاصل کرنے اور کرانے سے متعلق اپنی فکروں کو پروان نہیں چڑھائیں گے، اپنی اولاد کو ان علوم کے لیے وقف نہیں کر دیں گے، تو پھر دین سکھانے والے اور دین سیکھنے والے دونوں بھی نابلد ہوتے چلے جائیں گے۔
ایک طرف ملک کے حالات مسلمانوں کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے کے چل رہے ہیں. ایکس مسلم ایک شو آیا تھا سٹار ٹی وی پر چند دنوں پہلے، ظفر سریش والا اور 2-3 لوگوں کے ساتھ. حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس شو کے اندر باضابطہ یہ بات پیش کی گئی، میں بہت صاف کہہ دوں. ایک صاحب اس میں بیٹھنے والے یہ کہنے لگے کہ صاحب میں تو 4-4 5-5 مرتبہ جو ہے اللہ کے راستے میں وقت لگایا لیکن پھر بھی میں چھوڑ دیا. اچھا، یہ دہریے ہیں، ان کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کے اندر مذہب سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا. ان کو لایا جاتا ہے، بلکہ یہ بکتے ہیں بازاروں میں، یہ بازاروں میں بکتے ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں، اور وہ بولیاں لے کر کے جب اپنے جیب گرم کرتے ہیں تو آ کر کے عوام الناس کے سامنے، جس کو دین اور دینیات کا کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، ان کے سامنے جب ایسی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ناپاک سازشیں چل رہی ہیں. اب ایسے میں میری، آپ کی، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے، ایک ایک بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو لازماً علوم دین کے حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کو طے کر دینا، وقف کر دینا اس کو. اور یہ ہرگز نہ سوچنا کہ بھائی اگر اس کو یہ لائن میں ڈالیں گے تو یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، پیے گا کیا. اتنی گارنٹی ضرور دوں گا کہ جو بھی کھائے گا اچھا کھائے گا، بہترین کھائے گا، حلال کھائے گا انشاءاللہ. جو بھی کھائے گا اچھا کھائے گا، بہترین کھائے گا، حلال کھائے گا انشاءاللہ. یہ مت سوچنا، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے. جس نے پیدا کیا اس کے ذمے ہے، جس نے پیدا کیا اس کے ذمے ہے. تو ایک کام تو یہ کرنا کہ اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو لازماً علم دین کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دینا. اپنی اولاد کو نہیں کر سکے، اپنے پوتا پوتی، ناتا نواتی، ان میں سے کسی کو طے کرنا، لیکن ایک لازماً خاندان میں طے کرنا. اور دوسرا کام میرے بزرگوں، مساجد کو آباد کرنے کی فکریں کرنا. مساجد کو آباد کرنے کی فکریں کرنا. میں نے آپ سے بہت صاف الفاظ میں وہ بات کہی کہ ہم نے آباد کرنا چھوڑ دیا، برباد کرنا انہوں نے شروع کر دیا. مساجد آباد رہیں، اللہ کے گھر ہیں. بازار سے ہم گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے گھر آئے، نماز پڑھیں. مساجد کو آباد کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ایمان والا ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، جو آخرت کے دن کو مانتا ہے کہ ہمیں اس دن جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے پوری زندگی کا حساب کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، وہ مساجد کو آباد کرتا ہے. آپ بتاؤ اس پورے مجمع میں کیا کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو نہ مانتا ہوگا؟ ہے کوئی نہیں. پورا مجمع، بلکہ میں یوں کہوں یہ پورا علاقہ بلکہ اس سے متصل کئی اور علاقے الحمدللہ وہ ہیں جو اللہ کو اور قیامت کے دن کو 100% اعتقاد کے ساتھ مانتے ہیں، مکمل طور پر مانتے ہیں، پختگی کے ساتھ مانتے ہیں. اور اتنی پختگی کے ساتھ مانتے ہیں کہ جان دے دینا گوارا ہے مگر اس عقیدے سے ہٹنا گوارا نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے عقیدے کے اعتبار سے مضبوط اور پکے ہیں، ہماری مساجد کیوں آباد ہیں؟ ہماری مسجدیں کیوں آباد نہیں ہیں؟ اور یاد رکھنا میرے بزرگوں، مدارس میں بھی روح کی غذا ملتی ہے، مساجد میں بھی روح کی غذا ملتی ہے. طے آپ کو کرنا ہے. اب تک کی زندگی بدن کی غذا کو حاصل کرنے میں لگا دی، اب زندگی کا کچھ حصہ روح کی غذا کو حاصل کرنے کے لیے لگائیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.